السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو سبق نمبر 8 کشمیر میں پہلی ریل گاڑی پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو بچوں، آمادگی میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کالم الف میں دو الفاظ کی جوڑی کا ایک خاص رشتہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ان چاروں کالم میں دیکھنا ہے اور جس جوڑی کا رشتہ ایک دوسرے سے ہے اس کو کالم میں لکھنا ہے۔ تو بچوں، جیسے بس اور ٹرک اس کا رشتہ ہے، ہوائی جہاز اور دریا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمندری جہاز اور ہوا اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، ریل گاڑی اور پٹری ان کا رشتہ آپس میں ہے۔ تو اس کو ہم یہاں لکھ دیں گے، ریل گاڑی اور پٹری۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں کشمیر میں پہلی ریل گاڑی جب چلی اس کے بارے میں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب کشمیر میں چھک چھک کرتی ہوئی ریل گاڑی چلی۔ لوگوں کو اس دن کا برسوں سے انتظار تھا۔ ماضا ہمہ بڈگاؤں کے اسٹیشن پر دلہن کی طرح سجی سجائی ریل گاڑی تیار تھی۔ پٹری کے دائیں بائیں لوگ جمع تھے، یعنی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ بچے، جوان، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب ریل گاڑی کو دیکھنے آئے تھے۔ ریل گاڑی کھچا کھچ بھری تھی۔ الگ الگ ڈبوں میں سوار چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لہراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر ریل گاڑی کو ہری جھنڈی دکھائی گئی اور وہ سیٹی بجاتے ہوئے اننت ناگ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسی طرح بچوں، ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی 1853 عیسوی میں چلی تھی۔ ممبئی سے تھانے تک اس کا سفر 34 کلومیٹر کی پٹری کا تھا۔ اب تو ملک میں پٹریوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہر روز لاکھوں لوگ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اور مختلف سامان لے جانے کا یہی بڑا ذریعہ ہے۔ جموں کشمیر کی ریاست تک بھی ریل گاڑی کی سہولت بہت پہلے سے موجود تھی۔ سہولت مطلب آسانی، لیکن یہ صرف جموں تک ہی محدود تھی۔ جموں اور کشمیر کو ریل سے ملانے کا خیال 1898 عیسوی میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو آیا تھا، لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہوا۔ تقریباً 100 سال بعد یہ خیال درست ثابت ہونے لگا، جب 1983 عیسوی میں سے پہلے مرحلے کے طور پر جموں ادھمپور ریلوے لائن پر کام شروع ہوا۔ اس میں 5 سال کے بجائے 21 سال کا عرصہ لگ گیا، یعنی 5 کی بجائے 21 سال لگ گئے۔ چنانچہ کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک ریلوے لائن پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ 2002 عیسوی کو اسے قومی منصوبہ قرار دے دیا گیا۔ ادھمپور سے قاضی گنج تک پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، یعنی بہت لمبائی میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ پیر پنجال کے ان پہاڑوں میں سے ریل کا راستہ نکالنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ ہموار کرنا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے پل تعمیر کرنے ہیں۔ دریائے چناب پر بننے والا ریلوے پل دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہوگا۔ یہ دریا کی سطح سے 1178 فٹ اونچا ہوگا اور اس کی لمبائی 4314 فٹ کی ہوگی۔ اسی طرح پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگیں تیار کرنے کا کام بھی ہے۔ سب سے لمبا ٹنل بانہال اور قاضی گنج کے درمیان ہے، جس کی لمبائی 11 کلومیٹر کی ہے۔ ادھمپور سے قاضی گنج تک پٹری بچھانے کے لیے کام شدومت سے جاری ہے۔ شدومت یعنی زور و شور سے جاری ہے۔ اس کے لیے مختلف کمپنیاں لگی ہوئی ہیں جو ریلوے لائن بچھانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ کام 2018 عیسوی تک مکمل ہو جائے گا اور وادی کشمیر ریل کے ذریعے دوسری جگہوں کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اسی طرح قاضی گنج سے بارہمولہ تک پٹری بچھانا نسبتاً آسان تھا۔ اس پر 3 مرحلوں میں کام شروع کیا گیا۔ پہلا مرحلہ بڈگام سے اننت ناگ تک 22 کلومیٹر پٹری کا تھا۔ کیا تھا پہلا؟ 22 کلومیٹر کی پٹری کا تھا۔ اس کے مکمل ہوتے ہی 11 اکتوبر 2008 عیسوی کو اس پر ریل گاڑی کی سروس شروع ہو گئی، یعنی 2008 میں یہاں پر ریل کی سروس شروع ہو گئی۔ یہ کشمیر میں پہلی ریل گاڑی تھی۔ اس کے اگلے سال بڈگام سے بارہمولہ تک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 14 فروری 2009 عیسوی کو ریل گاڑی بارہمولہ پہنچی۔ اس سال اننت ناگ سے قاضی گنج تک بھی پٹری بچھانے کا کام مکمل ہو گیا اور 28 اکتوبر 2009 عیسوی کو اس پر
ریل گاڑی کی سروس کا افتتاح ہوا۔ اب قاضی گنج اور بارہمولہ کے درمیان ہر روز سینکڑوں لوگ ریل گاڑی کا سفر کرتے ہیں۔ اس سے ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی۔ قاضی گنج سے بارہمولہ تک اس ریلوے لائن کی لمبائی 119 کلومیٹر ہے۔ یہ سڑورہ، اننت ناگ، پچہاپاڑا، بنجگام، اونتی پورہ، کاکاپورا، پامپور، سری نگر، بڈگام، مازاہامہ، پٹن، بہامرے اور سوپور سے ہوتی ہوئی بارہمولہ پہنچتی ہیں۔ قاضی گنج سے ادھم پور تک جب ریلوے لائن مکمل ہو گئی تو یہ بانہال، چیرل، ریپورہ، کوہلی، سنگلدان، برالا، سرنگکوٹ، چناب، سلال، انجی گڑھ، ریاسی اور کٹرا سے ہوتی ہوئی ادھم پور پہنچنے لگی۔ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ بارہمولہ سے جموں تک اس طرح ریل گاڑی کا سفر 345 کلومیٹر کا ہوگا۔ اس راستے پر کل ملا کر 750 پل ہوں گے اور سرنگوں کی مجموعی لمبائی 100 کلومیٹر کی ہوگی۔ ریل گاڑی سرما کے موسم میں 2 طرح کے آب و ہوا والے علاقوں سے گزرے گی۔ مسافر گرمی اور سردی بلکہ برف باری کا ایک ہی سفر میں تجربہ کر سکتے ہیں۔ کشمیر میں چلنے والی ریل گاڑی انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اس میں ابھی ڈبوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، البتہ اس کا ڈیزائن دلی میں چلنے والی میٹرو جیسا ہے۔ ڈبوں میں دونوں طرف بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں جن سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ریل گاڑی کے اندر میٹرو کی طرح ضروری اعلانات ہوتے ہیں اور یہ اعلانات پڑھے بھی جا سکتے ہیں۔ ڈرائیور کے کیبن میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے تاکہ سردی کے موسم میں کام آ سکے۔ ڈرائیور کی طرف والے سرے پر ریل گاڑی کے ساتھ ایسا آلہ لگا ہوا ہے جو موسم سرما میں پٹری سے خود ہی برف ہٹائے گا۔ جسمانی طور پر معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کے دروازے بڑے ہیں۔ ریلوے لائن پر جو اسٹیشن بنے ہوئے ہیں انہیں کشمیری آرٹ سے مزین کیا گیا ہے یعنی سجایا گیا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں چلنے والی یہ ریل گاڑی پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی جموں تک پہنچ جائے گی۔ اس سے سفر آسان ہوگا، سیاحت یعنی تفریح اور تجارت کے شعبوں میں ترقی ہوگی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ تو بچوں، یہ تھا ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی۔ آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔